پاکستان اور ہندوستان کا جو کانفلکٹ تھا، جس میں ہم نے بہت سی ویڈیوز بنائیں اور آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ کانفلکٹ جب ختم ہوگا تو جو فاگ ہٹے گی اس کے بعد ہم ریٹروسپیکٹ میں بہتر انالیسس کر سکتے ہیں کہ ایک جنگ سے گزرنے کا تجربہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو لے کر پاکستان کا رسپانس ٹو انڈیا اور انڈیا کا رسپانس ٹو پاکستان وہ تو بہت ڈسکس ہوا، سیاست بہت ڈسکس ہوئی۔ آئی ایس پی آر نے یہ کہا، پاکستان کے آرمی چیف نے یہ کہا، نریندر مودی نے یہ کہا، انڈیا کی اسٹیٹ نے کوئی بات کر دی، اس سب کو ہم نے رپورٹ تو کر دیا، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک انڈیویجول کا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے جنگ کا، یہ شاید مجھے بھی اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ 65 اور 71 کی جنگ میں ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ گلی محلوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، جہازوں کے گزرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹینک بیٹلز کی آوازیں آ رہی ہیں، ری لوکیشن کرنی پڑ رہی ہے، خوف کے سائے میں بجلی بند کر کے بیٹھنا پڑ رہا ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس جنریشن کو بھی یہ فیس کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں، پچھلی ویڈیو جو دھرو راٹھی کے رسپانس میں نے بنائی، وہ رسپانس جس میں دھرو راٹھی پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے شواہد موجود ہیں پہلگام اٹیک میں انوالو ہونے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی ریاست ہے جو غریبوں کا پیٹ نہیں بھر سکی، اسی لیے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ایف اے ٹی ایف کو ٹیگ کر کے یہ کیمپین چلاؤ کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کریں تاکہ اکنامیکلی یہ چوک ہو جائے اور پھر یہاں پہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اس کو ہم نے رسپونڈ کیا تو پاکستان میں ایک وائڈ سپریڈ بہت بڑی انڈورسمنٹ ہم نے دیکھی پاکستان سائڈ سے، ہماری پچھلی ویڈیو کو لے کے ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہوتا رہا 24 گھنٹے تک، سینکڑوں کی تعداد میں میمز دیکھے ویڈیو پہ جو آپ لوگوں نے بنائے، جس میں سے بہت سو کو انجوائے کیا، کچھ کو میں نے ڈسکریج بھی کیا بیکاز دے ور ڈیروگیٹری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جن میں ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک، سب کے سب اٹ واز ایوری ویئر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر جنگ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹ کر دیا گیا کہ اتنے جہاز ہم نے گرا دیے، اتنی ایئر سٹرپس پہ انہوں نے اٹیک کر دیا، لیکن اس جنگ میں پریویل وہ کرے گا جس کا بیانیہ میڈیا پہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا، کیونکہ آج کے پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کے اندر جس میں سچ میٹر ہی نہیں کرتا، تو یہ جنگ کے میدان میں ڈیسائیڈ نہیں ہونا کہ کون جیتا ہے، یہ میڈیا کی سکرینز پہ ہونا ہے، جس طرح الیکشنز میں ہوتا ہے۔ آن گراؤنڈ کس نے کتنا کام کیا یہ ریلیونٹ ہی نہیں رہا۔ پاکستان کے الیکشن میں اس مرتبہ بہت سے ایسے لوگ جیت گئے جو اپنے حلقے میں کیمپین کرنے جا نہیں سکے، کیونکہ جو بیانیہ ان کے پاس تھا وہ مضبوط تھا۔ تو جنگ کو لے کر بھی جو بیانیہ پاکستان کے بارے میں بنایا جا رہا تھا، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ 24 کے 24 کروڑ دہشت گرد ہو، آپ 24 کے 24 کروڑ، جو ٹرم یوز ہوتی ہے کیا ہے؟ مدرسہ چھاپ۔ مدرسے سے پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ پاکستانیوں کے بارے میں کہا کیوں جاتا ہے کہ آپ سب تو لو انٹلیکٹ ڈفر ہیں، اور آپ کی جو ذہنیت ہے وہ تو ساری کی ساری پیروکیل، پرانی، آؤٹ ڈیٹڈ، آرتھوڈاکس ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ 24 کے 24 کروڑ لشکر طیبہ، جیش محمد کے سپورٹر ہو، اور آپ سارے کے سارے ہندو فوبک ہو اور چاہتے ہو کہ ہندوستان صفائے ہستی سے مٹ جائے۔ اس کا جواب بھی تو دینا تھا نا۔ We had to respond to this toxicity of painting every Pakistani with a single brush that all of you are same. Dehumanization جو کی جاتی ہے نا، جس طرح آج کل اسرائیل میں کی جا رہی ہے، ہر فلسطینی دہشت گرد ہے، جس طرح نازی جرمنی میں ہر جیو کے بارے میں کہا جاتا تھا سارے کے سارے جیوز جرمن سٹیٹ کے خلاف ہیں، غدار ہیں، مار دو ان کو، اسی طرح سارے کے سارے پاکستانی مدرسہ چھاپ ہیں، دہشت گرد ہیں، مولوی ہیں۔ اس بیانیے کا جواب دینے کے لیے میرے جن کولیگز نے، جن دوستوں نے، جس میں فیصل وڑائچ صاحب ہیں، تیمور رحمان صاحب ہیں، شہزاد غیاث ہے، they have done a fantastic job because they are people who stood for peace in the war times۔ میں رائٹ ونگ کے سپیکرز کی اسی لیے بات نہیں کروں گا کہ they stand for war in the peace times as well، تو وہ تو میٹر ہی نہیں کرتے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی جو بھی گفتگو ہے۔ لیکن جس طرح سے اس پولرائزڈ ترین ٹائم میں بھی ہم نے یہ بولا کہ بھائی ہمیں نہیں جنگ چاہیے ساروں کو، اگر کوئی بیگیج آف ہسٹری پہلے موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج سارے ہم کشمیر میں ہونے والے میسکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا پانی بند کر دو، ان کو چاروں طرف سے ڈی مارکیٹ کر کے چوک کر دو، ان کی ٹریڈ بند کروا دو، ان کا سانس بند کر دو،
ان کے بچے اسکول نہ جائیں, ان کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو جائیں سارے کے سارے, کیونکہ FATF بلیک لسٹ میں ڈالے ان کو, یہ ملک چھوڑ کے باہر نہ جا سکیں, ساری دنیا ان کا بوائیکاٹ کرے, ان کو IMF فنڈ نہ دے, ان کے بچے بھوکے مریں. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر 2-4 ایسی ریڈنڈنٹ آرگنائزیشنز یا ایکٹیو آرگنائزیشنز موجود ہیں جنہوں نے بارڈر کے اس پار ٹیررزم کے اٹیک میں ایسوسیشن دکھائی ہے. دیٹس دی آرگیومنٹ, اپارتھائڈ کا آرگیومنٹ. اس کا جواب دینا اسی لیے ضروری تھا, اور جب وہ ہم نے جواب دیا تو یہ جو انڈورسمنٹ ہم نے دیکھی یہ میرے نزدیک تو انپیرلڈ تھی, لیکن اس پہ کچھ کرٹیسزم بھی آیا جس کا میں اینڈ پہ جواب دوں گا. لیکن وار ہیز ٹو بی سین ود اے فلوسافیکل لینز ایز ویل. اب یہاں پر بہت سے لوگ مجھے کہیں گے کہ اپنی بات کیوں شروع کر لی, بٹ آئی وانٹ ٹو نریٹ اے پرسنل ایکسپیرئنس آف دس کانفلکٹ. پاکستان کا جواب ہندوستان کو کیا رہا آپ سب کو پتہ ہے, ہندوستان کا جواب پاکستان کو کیا رہا آپ سب کو پتہ ہے. ایک انڈیویجول کا ایکسپیرئنس, تجربہ کیا ہے ایک فرد کا جنگ کے اوقات میں, یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ضروری ہے کہ اس کو محسوس کیا جائے کہ جنگ انسانوں کے ساتھ کرتی کیا ہے. ویسے تو بہت سے تھنکرز تاریخ میں موجود ہیں جو کہ جنگ کو گلوریفائی کرتے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ تم اس وقت مطالعہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو. ان کو میں جواب دوں گا تسلی سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو نیچے پڑھا کے آپ جنگ کے سپورٹر بن گئے ہیں. تو پہلے تو ان کے لیے عرض ہے کہ سب سے بڑا جنگ کا سپورٹر نیچے تھا, ٹھیک ہے, اور میں نہیں ہوں, کیونکہ وہ تو گلوریفائی کرتا ہے جنگ کو. میں کوٹ کر دیتا ہوں, ایک ہومو جو نیچے کی کتاب ہے اس میں کہتا ہے اونلی ان اے وار آر یو ہولی اینڈ وین یو آر رابرز اینڈ کرول. کہ آپ کی تو ہولینس ہی تب ہوتی ہے, بہترین کام تو آپ کر ہی تب رہے ہوتے ہیں جب آپ جنگ میں اور کانفلکٹ میں ہوتے ہیں, جب اپنی طاقت کے عروج کے اوپر ہوتے ہیں. یہ ہے گلوریفیکیشن آف وار. اس کے علاوہ جس طرح سے بہت سے اور تھنکرز ہیں جو کہ جنگ کو گلوریفائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنگ سے ہی ہیومن سویلائزیشن پروگریس کرتی ہے, آگے جاتی ہے. اگر جنگ نہ ہو تو بہت سے پیسفل انیشیٹو جو دنیا میں لیے جاتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے. جس طرح فیوری جو ون آف مائی فیوریٹ وار فلمز ہے, اس میں ایک ڈائلاگ تھا, بریڈ پٹ کہتا ہے آئیڈیلز آر پیسفل, ہسٹری از وائلنٹ. کہ انسان نے سوچا تو ہمیشہ امن کا ہے لیکن تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جیکب برکہارٹ جو کہ ایک سویلائزیشن کی ہسٹریز کو ریکارڈ کرتا ہے, ایک کلچرل ہسٹورین ہے, اس کا ایک کوٹ ہے وار از ون آف دی ایٹرنل ہیومن کنڈیشنز. جنگ تو ہیومن کنڈیشن ہے, اگر انسان زمین پہ ہے تو جنگ بھی زمین پہ ہمیشہ رہے گی. ایسٹیمیٹس بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں صرف 150-200 سال ہیں جس میں جنگ نہیں ہوئی. اس کی وجہ ہے کہ انسان شاید بور ہو جاتا ہے, انسان کہتا ہے کچھ ایکسائٹنگ کریں, کوئی ایڈونچر کریں. سورن کیرکیگارڈ جو کہ ڈچ فلاسفر تھا اس نے بولا تھا بورڈم از دا روٹ آف آل ایول. بوریت یعنی کہ بور ہونا تمام برائی کی جڑ ہے. میں اگر بیٹھا بیٹھا بور ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی ایسی حرکت کر دی جو مجھے ڈیمیج کر دے گی, جنگ بھی انہی میں سے ایک ہے. جب منڈین زندگی روزانہ کی جی جی کے آپ تھک جاؤ تو ایک لارجر میننگ کے لیے تاریخ میں جنگیں لگائی جاتی تھیں تاکہ ذرا نیا کیپٹل آئے, نئی سپورٹ آئے, عوام کھڑے ہو جائیں آپ کے لیے, وہ آپ کے نعرے ماریں, ایک ری وائٹلائزیشن آف سوسائٹی ہو. کیونکہ بہت سے معاشرے, بہت سے کلچر جو ہیں وہ جنگ کے بغیر چلتے ہی نہیں تھے. جس طرح برٹش مرکنٹائلزم تھا, نئی کالونیز نہیں ڈھونڈیں گے تو پیسے کہاں سے کمائیں گے. تو گلوریفیکیشن آف وار تو آپ کو تاریخ میں بہت ملے گی, لیکن وار کا جو انڈیویجول ایکسپیرینس ہے وہ بڑا پیکیولر ہے کیونکہ اس میں ایک نائلزم انوالوڈ ہے, میننگ چلا جاتا ہے. میں اگر اپنی بات کروں, جمعے کی شام کی بات ہے, جب سارا دن براڈ کاسٹ کر کے, ٹی وی شوز یوٹیوب کر کے میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں گھر والوں نے بتایا کہ دھماکے کی آوازیں آ رہی ہیں, کیونکہ ڈرون ہمارے گھر سے 2-3 کلومیٹر نیچے گرا. 10 کلومیٹر دور بارڈر ہے. جہاں جاتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر گراؤنڈ انویژن ہو گیا تو کیا ہوگا. آپ کے دماغوں میں تصور آ رہا ہے کہ میرا خاندان, اس کا کیا بنے گا, میری بلانگنگس کا کیا بنے گا. All of a sudden, whatever you have accumulated for the entirety of your life has become absolutely meaningless and trash. آپ اپنے گھر کی طرف دیکھ رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے یہ تو پائل آف سینڈ ہے صرف, ابھی یہاں سے جب گولے آ کے گریں گے اس کی کیا وقت رہ جائے گی. میری سالوں کی محنت میری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہی ہے. آپ سوچو گے کہ میں اگر باقی اپنے
دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جاننے والوں سے زیادہ پڑھا میں نے، زیادہ اکمپلش کیا. آج جنگ جب لگ چکی ہے اور ہندوستان حملہ کر رہا ہے تو اس کی کیا وقت رہی جو میں نے سوشل لیڈر کو پر کیا اور میں اوپر آیا؟ نہیں پتہ. دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے جب میں نے دیکھا کہ نور خان ایئر بیس پہ اٹیک ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ مختلف ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کیا جا رہا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو ایک انویڈنگ آرمی پاکستان کی فوج کو ڈس آرم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اب تو کوئی ریشنلٹی بچی نہیں ہے، اب تو فل سکیل وار شروع ہوگی اور آخری آپشن تو ہے ہی نیوک. تو آپ کے ذہن میں وہ ڈاکیومنٹریز آ رہی ہیں جو آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کی دیکھی ہوئی ہیں، جس میں لوگ بازاروں میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم جل کے راکھ ہو گئے. آپ وہ سوچ رہے ہو کہ کیا یہ ہوگا یہاں پہ؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ اویئرنیس جب زیادہ ہو تو اس کا ٹال اور اس کا برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اچھا یہ سب شروع ہو جائے گا، بیکاز ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک فوج آ کے جتنی ایئر سٹرپس ہیں ان کو بامب کرے، یعنی کہ آپ کی ایریل کیپیبلٹی ہی چھین لے، آپ اڑ ہی نہ سکیں ہوا میں ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے. تو پھر کیا بچے گا بھائی؟ پھر فیک نیوز اتنی تھی، ٹینک بیٹل شروع ہو گئی ہیں، اس کے میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، نہیں سمجھ آ رہی کیا ٹھیک ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، ہم نے لاہور گلبرگ میں اپنے اوپر سے جہاز گزرتے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا اگر اوپر اڑ رہے ہیں بھائی تو اٹس اوور دین واٹ ریمینز نتھنگ ایلس. اس پوائنٹ کے اوپر بہت سے دوست میرے اور ہم بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہے ہیں، بھائی ہماری تو جیب میں کیش بھی نہیں ہے، ATM بھی نہیں چلے گا. ہاؤ ڈو وی سروائیو دا نیکسٹ 10-15 days؟ آل آف اے سڈن یور لائف از شیکن ٹو دا کور. دس از دا ہارینڈس نیچر آف وار، جو کہ آپ کی ساری اچیومنٹ کو صفر کر دیتی ہے، زیرو کر دیتی ہے. اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری ایگزسٹنس کا اب جو سارا پرپز میں نے تلاش کیے تھے سارے، اس کا اب کیا بنے گا؟ البرٹ کمو جو کہ ایگزسٹینشیل فلاسفر تھا، ویسے وہ مانتا نہیں تھا کہ میں ایگزسٹینشلسٹ ہوں، میتھ آف سیزیفس میں وہ کہتا ہے کہ وائلنس اور وار جو ہوتی ہے نا، یہ ایبسرڈٹی آف ایگزسٹنس کا رسپانس ہوتا ہے. وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ ایک میننگ لیس ترین لائف ہے، کیا فائدہ یار، اٹھو اور جا کے مار دو لاکھوں لوگوں کو، اس میں کیا ہے؟ ہٹلر کا یہی ایشو تھا نا، وہ کوئی بلیور تو نہیں تھا جو ہولی وار کرنے گیا تھا، یا اس سے پہلے جو نائلسٹ قسم کے ورلڈ لیڈرز تھے جنہوں نے میس مرڈرز کیے، بلیور تو نہیں تھے وہ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ فریجیلٹی آف ہیومن لائف کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کتنی بے وقت ہے، جو مجھے اندازہ ہوا یہ 3-4 دنوں کے اندر کہ ہماری ساری اچیومنٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کلیکٹیو پیس ہی ختم ہو جائے، سب ختم. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جیب میں کیش نہیں ہے، بینک تو بند ہو جائیں گے، راشن کہاں سے آئے گا، کہاں جائیں گے، ایئر سپیسز بند ہیں، کیسے اسکیپ کر سکتا ہے، فیملی کو کیسے بھیج سکتے ہیں باہر؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. آپ تو لڑنے کے لیے مکمل تیار ہو جائیں گے نا، بیکاز بہت سے لوگوں کی تو نیچر ہی وار لائک ہوتی ہے، دے لائک کنفرنٹیشن، ایون دے فائنڈ اٹ ایکسائٹنگ. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، آئی کوڈ بی ون آف دیم ایز ویل، جنہیں کانفلکٹ میں زیادہ پیس ملتا ہے، پیس میں نہیں. میں پاکستان کی ریاست کے بارے میں بھی وہی بات کرتا ہوں نا جو بیانڈ گڈ اینڈ ایول میں نیچے نے کہا تھا، انڈر دا کنڈیشنز آف پیس دا وار لائک مین اٹیکس ہمسیلف. امن کے دنوں میں جو جنگ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے وہ تو اپنے اوپر ہی حملہ کر دیتا ہے، بیکاز اس نے سیکھا ہی حملہ کرنا ہے. A warlike man is more comfortable in war. پاکستان از دیٹ مین. اسی لیے ہندوستان کی یہ جو انڈیور تھی کہ وہ آ کر یہاں پہ یہ سب کریں گے، اس سے نقصان پہنچے گا. جتنا ری وائٹلائز آج کل پاکستان ہوا ہے نا، میں سمجھتا ہوں پچھلے 15-20 سال میں نہیں ہوا، 25 سال میں نہیں ہوا. پنڈی اسٹیڈیم میں کل آرمی چیف میچ دیکھنے گئے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں. کسی نے سوچا نہیں تھا 10 دن پہلے کہ یہ پاسبل ہے، بیکاز وار برنگز نیو آکسیجن فار پاکستان، a national validation for the leadership. جس طرح فلاسفی آف رائٹ میں فریڈرک ہیگل کہتا ہے، جو جرمن فلاسفر تھا، کیونکہ وہ بھی وار کو بڑا اسینشل سمجھتا تھا سویلائزیشن کے پرسوٹ کے لیے، وہ تو کہتا ہے جسٹ ایز دا بلوئنگ آف ونڈس پریزروز دا سی فرام دا فاؤلنس وچ وڈ بی دا ریزلٹ آف اے لانگ کام، سو آلسو کرپشن ان نیشنز وڈ بی دا پروڈکٹ آف prolonged let alone perpetual peace. کہتا ہے
جس طرح تیز ہوائیں اور طوفان کے آنے سے سمندر کے پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ کھڑا پانی جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، فاؤلنس کریٹ ہو جاتی ہے. تو ہیگل کہتا ہے کہ جس طرح تیز ہوائیں چلنے سے وہ پانی ہلتا ہے اور وہ پانی خراب ہونے سے بچ جاتا ہے، اسی طرح جنگ وہ ہوا ہے جو معاشرے کو خراب ہونے سے روکتی ہے، کیونکہ لمبے پیس میں امن کے دنوں میں ایک معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. میں تو خیر اس سے اس طرح اگری نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو گلوریفیکیشن آف ہسٹری، گلوریفیکیشن آف وار کی بات بتا رہا ہوں کہ فلسفی کس طرح سوچتے ہیں جنگ کے بارے میں. اسی طرح پاکستان کی ریاست تو زندہ ہو جاتی ہے جب کانفلکٹ کا ٹائم آتا ہے. تو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے کانفلکٹ لگا کے پاکستان ڈسٹروائے ہو جائے گا، یو آر ڈوئنگ دی اپوزٹ، یو آر ڈوئنگ دی ایبسولوٹ اپوزٹ. اس ریاست پہ تو اگر 20-25 سال اس کے ارد گرد یا اندر جنگ نہ لگے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے بھائی. وی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو اپارٹ فرام وار. دیٹس وائی وی ہیو شون دیٹ وی آر پرفیکٹلی فٹ فار وٹ یو ہیو امپوزڈ آن اس. کہ اس کے بعد جو نئی آکسیجن ملتی ہے، ایکسٹرنل کانفلکٹ کوٹ ان کوٹ ریوائٹلائزز پاکستان، زندہ کر دیتا ہے پاکستانی معاشرے کو، جو کہ آج کل ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو نتھنگنس، میننگ لیسنس اور ایگزسٹینشیل ویو ہے جنگ کا، اس کو میں نے ایکسپیرینس کر کے یہ سوچا کہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے جنگ کا، شاید وہ سب سے ہی الگ ہے، وہ نیشنلزم سے بھی الگ ہے، وہ کلیکٹیو رسپانس بھی نہیں ہے، وہ سیاسی بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے تو جنگوازم کے الزامات لگا دیے کہ آپ جنگوازم پھیلا رہے ہیں. اب ذرا ان کو بھی جواب دے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ امن کے دور میں امن کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن جب جنگ آپ کے سروں کے اوپر آ چکی ہے اور تب آپ یہ بولیں کہ نہیں میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو جنگ کے خلاف ہوں، تو آپ اتنا گاندھی جی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو بھی سٹینڈنگ آرمی ہوگی آپ کے پاس، اگر آپ کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے سروں سے ڈرون گزر رہے ہیں، آپ کے بارڈر پہ جہاز اڑ رہے ہیں، آپ کے بارڈر پہ کینن فائر ہو رہی ہے، تو اس وقت کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا جواب دینے کو سپورٹ کرنے والا جنگوسٹک ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی جو میرے نیشنلسٹ دوست فیس بک کے اوپر لکھ لکھ کر مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی زید حامد بن چکے ہیں. تو زید حامد تو امن کے دنوں میں جنگ نافذ کرنے کی بات کر رہا ہے، ہم تو جنگ کے دنوں میں امن کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ میرا جو گھر ہے اس سے 10 کلومیٹر دور اگر ایک فوج کراس کر کے آ جاتی ہے اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میری مائیں یا بچے یا بہنیں یا رشتہ دار یا بھائی یا باپ کیا بنے گا ان کا، تب اگر میں یہ بول دوں کہ جو ہماری سٹینڈنگ آرمی ہے ہمیں اسے بیک کرنا ہے، یہ زیادہ حامد بننا ہوتا ہے بھائی؟ کون سی پولیٹیکل کریکٹنس اور ہائی مورل گراؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سا پیسیفسٹ ہوتا ہے جنگ کے اندر جب جنگ نافذ ہو جاتی ہے اس کے بعد؟ وہ کہتے ہیں نا جنگ کے میدان میں، یا کہتے ہیں کہ ایک باغیچے میں، ایک گارڈن کے اندر ایک فوجی کھڑا ہو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن جنگ کے میدان میں ایک مالی کھڑا ہو جائے، گارڈنر، وہ تباہ کر دیتا ہے ہر چیز کو. تو اب جنگ کا میدان جب لگ چکا تھا اس کے بعد کیا بات کرتے ہیں آپ بتا دیں. پھر یہ بھی کہا گیا پاکستان وہ جنگ کبھی نہیں لڑے گا جس کا مرکز پنجاب ہو. لڑ لی ہے کارگل کے بعد سب سے بڑی جنگ. اب بتائیں، مطلب ہر چیز کو پولیٹیکل کریکٹنس کے لینس سے ویو کرنے سے بھی میں تنگ ہوں. ویسے پھر کرٹیسزم کی طرف آ جاتے ہیں. یہ کہا گیا دراصل آپ پرسنل ہو گئے دھرو راٹھی کو لے کے جو آپ نے رسپانسز دیے. اچھا یہ کس بات پہ کہا؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بدتمیزی کی میری ڈیفینیشن میں آتی ہیں، ذاتیات کی ڈیفینیشن میں. نمبر 1 سلانڈر ابیوز، یعنی کہ گالی دینا، میں نے نہیں دی. نمبر 2 لاؤڈنیس آف وائس، بہت اونچا چیخنا، نہیں چیخا. نمبر 3 انڈینجرنگ سم ونز لائف، کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا اپنی کسی ویڈیو کے ذریعے، یہ کہنا کہ یہ اس نے بلاسفیمی کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس کو مار دو، یہ غدار ہے. آئی واز ناٹ گلٹی آف آل 3. لیکن جن لوگوں نے جواب دیا اس ویڈیو کو، انہیں یہ ایکیوز کیا جا رہا ہے مطالعہ پاکستان، یہ وہ. کمال ہے یار. آپ کے بچوں سے روٹی چھیننے کا آرگیومنٹ ہو رہا ہے FATF کی بلیک لسٹ میں ڈال کے. یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF جو پیسے دے رہا ہے جس سے آپ نے اگلے 6 مہینے گزارا کرنا ہے وہ چھین لو.
پانی بند کر دو، بھوکا مار دو، فصلوں کو اجاڑ دو، اس کا جواب دینے والا زیادہ حامد ہے. یہ ہے آپ کا آرگیومنٹ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا، چیغ وغیرہ کہہ دیا آپ نے، آپ تو ذاتیات پہ اتر آئے ہیں. تو سارکیزم کی ٹرم گوگل کر لیجئے کبھی نا، کیونکہ اس کے لیے بھی تھوڑی سی انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے. آسکر وائلڈ نے کہا تھا سارکیزم از دا لوئسٹ فارم آف وٹ، ہائیسٹ فارم آف انٹیلیجنس. کہ وٹ یعنی کہ مزاح کی سب سے لوئسٹ فارم بے شک طنز ہو، یعنی کہ سارکیزم ہو، لیکن انٹیلیجنس کا ہائیسٹ فارم وہ ہے. تو اگر میں نے چیغ وغیرہ کی ٹرم یوز کر دی، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ تو ذاتیات پہ اتر آئے ہیں. بھائی جا کے اسٹیفن کولبیر کا شو دیکھ لیا کرو کہ وہاں امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں کس حد تک سارکیسٹک ریمارکس ٹی وی کے اوپر استعمال ہوتے ہیں. اور کوئی یہ نہیں کہتا آپ نے تو بدتمیزی کر دی، توہین دھروو راٹھی کے مرتکب ہو گئے ہیں آپ، یو شوڈ بی ashamed آف یور سیلف. آپ تو مرزا غالب آپ کو ہونا چاہیے تھا. کنفرنٹ کیوں کیا آپ نے؟ ڈیوڈ لیٹر مین کو دیکھ لیں کیا کرتا رہا. وہ بل ماہر جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مڈل فنگر دکھاتا ہے. اینڈ نو بڈی مائنڈز اٹ بیکاز اٹس اے پارٹ آف پولیٹیکل ڈسینٹ. بھائی یہ آداب میں اشفاق نہیں ہو رہا یہاں پہ، صحیح ہے. اور جمی کمل کو دیکھ لیں آپ، تو جس کو سارکیزم کی ABC کا نہیں پتا اسے میں کیا جواب دوں، میں پرسنل ہو گیا. بھائی اس نے اس سے پہلے، اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ جیسے ہی دھروو نے پاکستان کے خلاف بولا آپ اسے گالیاں دینا شروع ہو گئے. او بھائی اس نے شروع سے پاکستان کو ڈسکریج اور ٹیرر اسٹیٹ کہا ہے. میں تب بولا اس کے خلاف جب وہ 25% دنیا کی آبادی جہاں رہتی ہے وہاں جنگی جنون کو سر پہ چڑھا رہا ہے. 4 دنوں کی جنگ ختم ہونے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مارو. میں اسی لیے خلاف ہوا کیونکہ وہ امن کے اور انسانیت کے قتل عام کو اگریسولی امپوز کرنے والی جو ریاست ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ہم تو ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں بھائی. تو ہمارا یہ پرپس تھا. اب مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اسے بھی رسپونڈ کر دو، اسے بھی رسپونڈ کر دو، کسی اور نے ویڈیو بنائی ہے. رسپانس کیوں کریں؟ پاکستان پہ تنقید کر رہے ہیں، کرتے رہے، مجھے کیا ہے. آئی ایم این انڈیویجول، آئی ڈونٹ ریپرزینٹ دی انٹائرٹی آف پاکستانی سوسائٹی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہاں جو انسانیت کے قتل عام کی بات کر رہا ہے پہلے اس سے نمٹو. تنقید جتنی مرضی کریں، ہمیں کیا. سب سے زیادہ ہم نے کی ہے پاکستان کے اوپر، آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا، بہت سے لوگوں نے یہ کہا کیا آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اگر آپ ڈینائی نہیں کرتے پھر آپ دھروو کے خلاف کیوں بولے؟ او بھائی کون ڈینائی کر رہا ہے؟ مجھے یہ بھی لوگوں نے چیلنج کیا، ڈیئر کیا کہ آپ دہشت گرد بول کے دکھائیں. آئی ایم سیئنگ اٹ آن کیمرا، کٹ دس کلپ آؤٹ، پوسٹ اٹ اینی ویئر ویر ایور یو لائک اٹ. I think that all of these organizations, including LET, including Jaish-e-Mohammed, whatever, are all terrorist organizations. I say it on camera without any shyness at all. Now what? اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کون ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک انویڈنگ آرمی لا کے ایئر سٹرپس کو بامب کر کے نیوکلیئر وار کیوں لگا رہے ہو؟ دیٹس مائی انٹائر پوائنٹ. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں لکھ کے اردو میں لمبے لمبے آرٹیکل میں دیکھ رہا ہوں، چند جو ہیں نا وہ بہت شوقین بابے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر دہشت گرد ایگزسٹ نہیں کرتے؟ تو کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جائے. مطلب کوئی عقل کو ہاتھ مار لیں آپ بھی یار. اس کا یہ جواب ہو گیا. اور اس کے بعد یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ دراصل آپ کو ہندوستان میں بین کر دیا گیا اسی لیے آپ یہ سب بول رہے ہیں. تو VPN لگا کے نہیں دیکھ سکتے لوگ؟ کیا آپ کو لگتا ہے یا نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ ہمیں تو پاکستان کے اندر بھی پارشل بین کر دیا. یہ دھروو راٹھی والی ویڈیو بھی میں نے ایک پوائنٹ دیکھنے کے لیے اپنے موبائل سے کھولی، نہیں چل رہی تھی. تو دھروو نے تو بیچارے نے اسی لیے یہ سب کر لیا کہ اس کو انڈیا میں بین نہ کر دیں دا وائر کی طرح. اپنی فالوئنگ بچانی تھی اس نے آبویسلی، اسی لیے BJP کی انڈورسمنٹ کر دی اس نے. ہمیں تو اس سے گلہ ہی ہے کہ الیکشن کے اوپر BJP بری تھی. دنیا کی 25% آبادی پہ نیوکلیئر وار لگانے کے لیے جب BJP کھڑی ہوئی ہے تم ساتھ مل گئے اس کے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ بتائیں. تو پہلے ہندوستان سے کامنٹس آیا کرتے تھے کہ مزمل کو سٹیزن شپ دی جائے انڈیا کی، اتنی بہترین باتیں کرتا ہے یہ. پاکستان سے گالیاں پڑتی تھیں. آج کل پاکستان کی رائٹ ونگ کہہ رہی ہے
مزمل کو سول ایوارڈ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ہندوستان سے کامنٹ آ رہے ہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم اندر سے جہادی ہو۔ اسی طرح جب میں منظور پشتین کا انٹرویو ریکارڈ کر رہا تھا، جب میں پشتون تحفظ موومنٹ کا مقدمہ مین اسٹریم میڈیا میں رکھ رہا تھا کہ جو ان کے جائز اور آئینی مطالبات ہیں ان کو مانا جائے، پشتون بیلٹ پہ وائلنس کو ختم کیا جائے، ان کے بچوں کو مروانا بند کیا جائے، تو تب سارے کے سارے پرو اسٹیبلشمنٹ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اور واریر ہوا کرتے تھے وہ مجھے گالیاں دیتے تھے، اینٹی اسٹیٹ ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں، تم را کے ایجنٹ ہو۔ اور آج جب میں اورنگزیب کی طرح کے لوگوں کو ایڈمائر کر رہا ہوں فار دیئر اسکل، شیئر اسکل، تو مجھے وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں جو مجھے پہلے سپورٹ کرتے تھے۔ اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میرے تمام سوشل میڈیا جو میں نے کام کیا، جس میں اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہر چیز سے لے کے ہم نے چیزوں کو ڈی بنک کیا، تو جتنے تحریک انصاف کے سپورٹر تھے وہ کہتے تھے اینٹی اسٹیٹ اور شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے، تم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اسکروٹنی کی بات کرتے ہو۔ جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو سب نے کیا کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اسٹیبلشمنٹ سے لفافہ لیتے ہو۔ تو یہ پبلک اوپینین جو ہے نا، یہ اوور نائٹ ٹرن ہوتی ہے۔ آج جو سب لوگ جنہوں نے دھروو راٹھی والی میری ویڈیو شیئر کی، ٹرینڈ چلائے سوشل میڈیا پہ، اور وہ مجھے ہیرو کہہ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسی رفتار سے سب گالیاں دیں گے، لیکن میں آپ کو یہیں پر ملوں گا۔ آئی ول بی پرزسٹنگ آن دیز ویو پوائنٹس۔ اس سارے جرنی میں پچھلے 6-7 سال میں بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ گئے، پھر بہت سے لوگ آئے، پھر بہت سے لوگ جائیں گے، ہم یہی رہیں گے بات کرتے ہوئے۔ اسی لیے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب مطالعہ پاکستان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو چند دن انتظار کر لیجئے، آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے حوالے سے جو میں آئیڈینٹی کرائسس کی بات کرتا ہوں، پیس کی بات کرتا ہوں ہندوستان سے، وہ ہمیشہ پہلے بھی کی ہے، آگے بھی کریں گے۔ آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ آل انڈینز آر مائی اینیمیز، آئی ول نیور سے دیٹ، ٹھیک ہے۔ اینڈ آئی ول آلویز سے دیٹ دے ہیو ڈن بیٹر ان دی اکنامک ریلم۔ We have to learn from them in this regard, in democratic consolidation, many other aspects. But that does not mean کہ جب ہمارے سروں سے جہاز گزر رہے ہوں تو تب بھی ہم یہی کہیں کہ ہم برے ہیں، ہم برے ہیں، ہم برے ہیں۔ سیلف لودنگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، سیلف ہیٹریڈ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بہت سے فری تھنکر حضرات بھی بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب بارڈر پہ 5 کلومیٹر دور ٹینک کھڑے ہوئے تھے، سروں سے جہاز گزر رہے تھے، گلیوں میں ڈرون گر رہے تھے، دھماکے ہو رہے تھے، تب تم اپنے آپ کو گالیاں کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ان کا میرے خلاف مقدمہ یہ ہے۔ تو بھائی اتنا سیلف ہیٹریڈ نہیں ہے ہم میں، صحیح ہے۔ جو چیز جیسی ہو اس کو ویسا ایکسپلین کرنے والے کو ریئلسٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو گالیاں دینے والے کو نہیں کہتے۔ اس سارے ایپیسوڈ سے ایک انڈیویجول کو یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے جنگ آپ کی ساری زندگی کا پرسوٹ چھین لیتی ہے۔ ریاستوں کو یہ سیکھنا ہے کہ جنگ کے میدان میں تو آپ نے بے شک بچا لیا ہوگا ہمیں، لیکن سوچ، ایولوشن ان تھنکنگ، معاشرے کی ڈیولپمنٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی، سافٹ پاور ابھی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، اس میدان میں آپ نے جیتنا ہے، آپ نے ریڈیکل ایلیمنٹس کو ختم کرنا ہے، تھنکرز کو اپنے ساتھ ملانا ہے تاکہ آپ کی ریاست ایسی بنے جو ماڈرن اسٹیٹ ہو۔ ہسٹری آف پیلوپونیزین وار جو دنیا کی سب سے پرانی جنگی تاریخوں میں سے ایک کتاب ہے، تھیوسیڈیڈیز نے لکھی تھی۔ تھیوسیڈیڈیز کہتا ہے دا سوسائٹی دیٹ separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools۔ ہر وہ معاشرہ جو اپنے فوجیوں کو اپنے فلسفیوں اور سوچنے والوں سے کاٹ کے الگ کر دے، یہ میٹافر کیا ہے؟ یہ وہ میٹافر ہے کہ ایسی ریاست جو کہ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر انرچ نہ ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہر ایسا معاشرہ، وہ کہتا ہے، ہر ایسے معاشرے میں سوچنے والے بزدل ہوں گے اور لڑنے والے بے وقوف ہوں گے۔ So our society has to stop separating its scholars from its warriors. Only then it can dominate the enemy on all fronts. Thank you.